نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگان محترم، موضوع یہ چل رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں آمد سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس کے بعد انسانوں میں کیا تبدیلی ہوئی، اسی بات کو بتانے کے لیے میں مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر کی نجاشی کے سامنے، تو اس میں وہ ساری باتیں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانوں کے کیا حالات تھے، کیسے اخلاق تھے، کیسے کیریکٹر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کیا اخلاقی انقلاب رونما ہوا. اسی بات کو کہنے والے نے منظوم بھی بیان کیا ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہے دونوں جہاں کی بہار آج، تسکین روح آج ہے دل کو قرار آج، کس شان میں ہے رحمت پروردگار آج، کس شان میں ہے رحمت پروردگار آج، دنیا درود پڑھتی ہے بے اختیار آج. فرش بری سے تاب فلک نور ہے، فرش بری سے تاب فلک نور ہے، روشن ہے کائنات یہ شان ظہور ہے. تشریف آوری ہے جو عالی جناب کی، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے جو عالی جناب کی، ہر سو مہک ہے عنبر و مشک و گلاب کی. ہر سو مہک ہے عنبر و مشک و گلاب کی، آمد سے آپ کی تاریکیاں کافور ہو گئی، آمد سے آپ کی تاریکیاں کافور ہو گئی، چمکا جو مہر بستیاں پر نور ہو گئی. حضور کی تعلیم سے بستیاں یہ پر نور ہو گئی، آمد سے آپ کی تاریکیاں کافور ہو گئی، چمکا جو مہر بستیاں پر نور ہو گئی، دل شاد اور طبیعتیں مسرور ہو گئیں، دل شاد اور طبیعتیں مسرور ہو گئی، آنکھیں خوشیوں سے مخمور ہو گئیں. دین محمدی کی جو تکمیل ہو گئی، دین محمدی کی جو تکمیل ہو گئی، بزم جہاں کی ایک نئی تشکیل ہو گئی. دین محمدی کی جو تکمیل ہو گئی، بزم جہاں کی ایک نئی تشکیل ہو گئی، رحمت کی ایک نگاہ سے دنیا بدل گئی، رحمت کی ایک نگاہ سے دنیا بدل گئی، ایمان تازہ ہو گئے، حالت سنبھل گئی.
اگلی بات سننے کی ہے۔ پردے مکر و فریب کے چاک ہو گئے، پردے مکر و فریب کے چاک ہو گئے، جتنے خدا تھے مٹی کے خاک ہو گئے، جتنے خدا تھے مٹی کے خاک ہو گئے۔ کس سے کفر و شرک کے سب پاک ہو گئے، کس سے کفر و شرک کے سب پاک ہو گئے، جو نہ سمجھ تھے وہ صاحب ادراک ہو گئے۔ بڑی بات کہی ہے اگر آپ سمجھے ہو تو، جو نہ سمجھ تھے وہ صاحب ادراک ہو گئے۔ بندوں کو بندگی کا سبق سکھا دیا، بندوں کو بندگی کا سبق سکھا دیا، اور دنیا کو آگے ایک خدا کے جھکا دیا، اور دنیا کو آگے ایک خدا کے جھکا دیا۔ چشم محمدی کا اشارہ جو پا گئے، چشم محمدی کا اشارہ جو پا گئے، صحرا نشیں عرب کے زمانے پہ چھا گئے۔ چشم محمدی کا اشارہ جو پا گئے، صحرا نشیں عرب کے زمانے پہ چھا گئے۔ اگلا مصرع بڑا پیارا ہے۔ ذرات آفتاب کی منزل پہ آ گئے، ذرات آفتاب کی منزل پہ آ گئے، لگے جو ان کے منہ وہ منہ کی کھا گئے۔ صحابہ کے منہ جو لگے وہ منہ کی کھا گئے۔ اے مرحبا، آخری مصرع ہے، اے مرحبا جناب خدا کے رسول ہو، اے مرحبا جناب خدا کے رسول ہو، ڈالو جو ایک نگاہ تو کانٹا بھی پھول ہو۔ بہرحال حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو سجدہ نہیں کرتے، نجاشی کو سجدہ نہیں کرتے، جو اس وقت رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضری ہوتی تھی، دربار میں حاضری ہوتی تھی تو جھکنا پڑتا تھا، سجدہ کرنا پڑتا تھا، تو سجدہ نہیں کیا انہوں نے۔ حالانکہ ہجرت کر کے آئے تھے، دشمن بھی مجلس میں موجود تھے، دیش نکالا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، اور یہ لوگ واپس مکہ لے جائیں گے اور ظلم کی پسی میں ظلم کی چکی میں ہمیں مزید پسیں گے، لیکن نہیں، حوصلہ نہیں ہارا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، حوصلہ ہو تو کیا نہیں ہوتا، حوصلہ ہو تو کیا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ حوصلہ ہو تو کیا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ نہیں ہارا، سجدہ نہیں کیا بادشاہ کو، اور جو بات سچ سچ تھی وہ بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ پہلی امت میں ایک بات یہاں سنتے چلے، قرآن کریم کے اندر سجدہ تحیت کا ذکر ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے، وہ سجدہ تحیت ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور سورہ یوسف میں بھی ہے کہ جو برادران سجدہ ریز ہوئے تھے
کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. تو پہلی شریعت میں یہ سجدہ تحیت جائز تھا. امام ابو بکر جساس علیہ الرحمہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دین محمدی کا یہ اعجاز ہے کہ جو چیز شرک معلوم ہو سکتی ہے بظاہر اس سے تو روکا ہی ہے، لیکن جو اسباب شرک تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس شریعت نے اس اسباب کو بھی روک دیا ہے، دور سے اس کی جڑ کاٹ دی ہے. تو دین محمدی میں سجدہ تحیت یہ جائز نہیں ہے، چاہے استاد کو ہو، چاہے ماں باپ کو ہو، چاہے پیر کو ہو، چاہے کسی بزرگ کو ہو، کسی کے آگے ہم سجدہ نہیں کریں گے. چاہے نیت سجدہ تحیت کی ہو، سجدہ تعظیمی سجدہ تحیت دونوں ایک ہی بات ہے. سجدہ عبادت تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی یہ بھی ماں باپ ہو، بادشاہ ہو، بڑا افسر ہو، کوئی ہو، اس کے آگے جائز نہیں ہے. اور جو امام ابو بکر جساس نے بات لکھی کہ شریعت نے بہت دور سے روک دیا، میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. دست بوسی، ادھر دیکھیے، دست بوسی یعنی ہاتھ چومنا، یہ جائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لیکن دو طرح کے عمل مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتی تھی، حضرت ان کو دیکھ کر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بوسہ دیتے تھے، یوں وہ بوسہ جو ہیں وہ دیتے تھے. تو دیکھیے دست بوسی حضور کے عمل سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں بوسہ دیا. ایک اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہی قصہ میں آپ کو حبشہ کا سنا رہا ہوں. جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے واپس آئے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر دیکھے دونوں آنکھوں اور پیشانی کے درمیان، یعنی جو حصہ ہے یہاں، روایت میں ہے کہ حضور نے یہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا ہے، چوما ان کو یہاں پر. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ حضور سے دو عمل مروی ہے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں دست بوسی جائز ہے، لیکن ہاتھ میں ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ حضور تھے. آج کل کی ایک مسئلہ تو اور ہے، ہم وہ چیزیں آج دیکھتے ہیں نیٹ کے اوپر، اور جتنے بھی ایسے ذرائع ہیں، موبائل ہو، ٹی وی ہو، لیپ ٹاپ ہو، آئی پیڈ ہو، اور باہر کی دنیا بھی ویسی ہی ہے جو شہوت کو ابھارنے والی ہے. یقیناً کوئی باپ بیٹی سے ایسا معاملہ نہیں کرے گا، لیکن اینڈ آف دا انسان ہے. اگر اللہ نہ کرے بیٹی کو بوسہ دیتے ہوئے کچھ اور جذبات، جس کو میں زبان پر لانا بھی نہیں چاہتا، وہ پیدا ہو گئے، بیوی نکاح سے نکل جائے. اس لیے اولاد بڑی ہو جائے، کچھ فرمایا کہ ان کو گود میں بھی نہ بٹھاؤ، آج کا دور ایسا ہے، ورنہ وہی بات پیدا ہو گئی، مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. ہاتھ جو ہے اس پہ بھی بوسہ نہ لو. بوسہ لینا ہے کسی بزرگ کا بھی تو علماء نے لکھا، دوسرا اس کا زاویہ بوسہ جو ہے دست بوسی نہ کرنے کا، فرمایا کہ پیشانی پر دو. جو بوسہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ فرمایا کہ ہاتھ پر آپ کسی استاد کو یا بزرگ کی دست بوسی کرو گے، ادھر دیکھو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہ کچھ تو جھکنا پڑے گا.
جھکنا پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ جھکنا پڑے گا. اور آپ پیشانی پر بوسہ دو تو جھکنا نہیں پڑے گا، سر کہاں ہوگا؟ وہ اوپر ہوگا. اور رکوع اور سجدہ یہ عبادت ہے، اور یہ عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اس لیے شریعت نے، ہمارے اکابر نے اس سے بھی منع کر دیا کہ اس میں نیت وہ نہیں ہوتی لیکن بظاہر ویسا عمل لگ رہا ہے، اس میں رکوع کی کیفیت پائی جاتی ہے، سجدے کی کیفیت پائی جاتی ہے. دست بوسی کرنا ہے تو ہاتھ پیشانی پر کرو، ہاتھ میں جو ہے وہ نہ کرو. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے مخلوق میں تقسیم نہ کر. جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ